آج ویو 360 میں پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر وی او اے کی خصوصی دستاویزی فلم کے دوسرے حصے میں جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں پہلے مارشل لاء کے نفاذ تک ملک کو کن سیاسی مشکلات کا سامنا تھا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کالعدم تحریک طالبان کے ایک اہم کمانڈر عمر خالد خراسانی کل افغانستان میں ایک بم حملے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ خراسانی کی موت ٹی ٹی پی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے مذاکرات کا، جن میں خراسانی ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک تھے، کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہے۔ بہت شکریہ کامران ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماضی میں جب حکیم اللہ محسود کے امریکی ڈرون حملے میں ہم نے دیکھا کہ مارے گئے، تو اس کے بعد پاکستان کے اور ٹی ٹی پی کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ معطل ہو گئے۔ اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں اسد، یہ جو مذاکرات چل رہے تھے نا، تو مذاکرات تو بہت ہوئے طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں میں، لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اس تاریخ کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو کیا امید تھی کہ ان مذاکرات سے کچھ بھی نکلے گا؟ اور اب ایسا وقت ہے کہ جہاں طالبان افغانستان میں حکمران ہے، جو افغان طالبان جو اوریجنل پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پاکستان ٹائم بائی کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس وقت بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اکنامک ہے، پھر جیو اسٹریٹجک ہے، سیاسی جو ہے نا حالات بڑے خراب ہیں۔ تو ٹائم بائی کر رہے تھے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو عسکری لیڈرشپ ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس کو، وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس میں سے کوئی واقعی کوئی پیس نکالنا بھی چاہ رہے تھے، ٹائم بائی کر رہے تھے۔ اور جب آپ ٹائم بائی کرتے ہیں نا، جب آپ نیگوشیشن سیریسلی نہیں کرتے، تو پھر آپ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ کب دوسری سائڈ کو ملیٹریلی ویک کر سکیں۔ تو میرا اپنا انالیسس یہ ہے، میرے پاس کوئی اس کے بارے میں انٹیلیجنس یا ایسی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس اپنا خراسانی کی جو ایلیمنیشن ہے اس میں پاکستانی جو ہے سیکیورٹی فورسز کا شاید ہاتھ ہو۔ تو ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سے پہلے ہم احمد الظواہری کا جو دیکھ چکے ہیں، جو ڈرون حملے میں ان کی ہلاکت تھی، اس کے بعد کابل میں 2 بڑے دھماکے ہوئے جو داعش نے ذمہ داری قبول کی۔ تو خراسانی کی ہلاکت کے پیچھے فائدہ کس کو ہو سکتا ہے اور ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو پاکستان کو ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو تھریٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے لیڈر ہیں، سینٹرل لیڈر تھے، تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دیر از انٹینٹ اینڈ دیر از کیپبلٹی۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اب یہاں میں انالیسس سے اسپیکولیشن کے ریلم میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ظواہری کے ہلاکت کے کچھ دنوں بعد یہ ہوا ہے، این ممکن ہے کہ جو ہے کوئی کوئڈ پرو کو ہوا ہو امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان کہ بھائی ہمیں جو ہے نا آپ مدد کریں۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں واٹس ان اٹ فار اس۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے؟ تو افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی جو صورتحال ہے، ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی دھماکے دیکھے جو داعش کی طرف سے ہوئے، افغان طالبان کنٹرول کر پائیں گے اسے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ افغان طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی جو رینک اینڈ فائل ہے وہ اس کام کے لیے تو نہیں انہوں نے ریکروٹ کی تھی نا کہ حکومت کریں گے، وہ تو ایک جنگجو قوت تھی اور ایڈیالوجیکل جنگجو قوت ہے۔ تو اب ایڈیالوجیکل جنگجو ریکروٹس جو ہیں ان کو گورننس کی ذمہ داریاں سونپنا، مختلف لیول کے اوپر ان کو کلرک لگانا، ان کو سیکیورٹی گارڈ لگانا، ان کو دفتروں میں بٹھانا، ان کو وہ کام کرانا جن کے لیے ان کے پاس نہ ٹریڈ کرافٹ ہے نہ ہی کوئی نیت ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک کامران اے پی کی رپورٹ، ابھی ہم اگر افغانستان سے نکلتے ہیں، اور افغانستان سے جب سے امریکہ لاسٹ ایئر نکلا ہے، سال پورا ہونے والا ہے، اس کے بعد سے چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ تو امریکہ کا فوکس جو ہے وہ اگر موو کرتا ہے چائنا پہ، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اس کیس میں؟ کوئکلی اف یو کین ریپ اٹ اپ۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ جو ہے پاکستان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک تو مالی طور پہ بینڈ وتھ نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ صلاحیت کی بھی ایشو ہے، ٹریڈ کرافٹ کا ایشو ہے، قابلیت کا ایشو ہے۔ پاکستان نے انفارچونیٹلی قیادت اور مختلف حکومتوں نے جو ہے نااہلی کا ثبوت دیا ہے کہ امریکہ کی ضرورت ہے آپ کو، چین کی بھی ضرورت ہے آپ کو، ان کی آپس میں جو ہے نہیں بن رہی اور نہیں بنے گی، اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے۔ آپ کیسے نیویگیٹ کریں گے، یہ پاکستانی قیادت کو بڑی گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔ بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات ہو رہی تھی۔
اب بات کرتے ہیں ناظرین کچھ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے. وی او اے نے ایک خصوصی دستاویزی فلم بنائی ہے جس کا پہلا حصہ ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا. آج اس کے دوسرے حصے میں 1947 سے 1958 تک کے سالوں میں ہونے والے سیاسی حالات اور کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں. اس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل، ملکی سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے بڑھتے ہوئے کردار سمیت مختلف اہم واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے. جس شخص نے پاکستان بنایا اب ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہی ہو گیا تو ظاہر بات ہے قیادت کا تو بہت بڑا فقدان موجود تھا. ہماری سیاسی جماعت کی ایک کمزوری تھی مسلم لیگ کی. ہمارے ہاں ٹرین پولیٹیکل کیڈر نہیں تھا. 4 گورنرز میں سے 3 گورنرز انگریز اور تینوں کے تینوں بیوروکریٹس تھے. تو اب آپ بتائیں کہ بیوروکریسی کی اہمیت کیوں نہیں ہوتی؟ غلام محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا، اور اسے نکال رہے تھے لیاقت علی خان وزارت خزانہ سے. تو ان کی بیٹی جا کے ملی بیگم رانا لیاقت علی سے کہ اسے رہنے دے، یہ مر جائے گا. اسے اگر انہوں نے وزارت سے نکالا یہ بیمار ہے. عبدالمطلب مالک جو آخری گورنر تھے ہمارے طرف سے اس پاکستان کے، وہ وزیر محنت تھے یا وزارت سے محنت میں تھے. ان سے لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ میں راولپنڈی جا کر کے سردار عبدالرب نشتر کو ڈپٹی پرائم منسٹر نائب وزیر اعظم ڈکلیئر کروں گا. اگر نشتر بن جاتے وزیر اعظم تو ایک تسلسل آ جاتا آپ کی قیادت میں. اب وہ وقت ہی نہیں رہا اور نہ اس کی کوئی شاید آپ کی اہمیت رہ گئی ہو، لیکن تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہے کہ لیاقت علی خان کے شہادت کے پیچھے کون لوگ تھے. کوئی ایسا راز رہ نہیں جایا کرتا. مرید حسین شاہ کہتے ہیں کہ میں گیا کراچی تو وہ گورا قبرستان کے پاس فوج کھڑی تھی. تو فوج والا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ مارشل لا نہ فوجی. تو میرا جو عزیز تھا بھتیجا یا کیا، اس سے کرنل تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ گورا قبرستان کے پاس کیوں ہے؟ فوج کھڑی تھی، فوجی سپاہی کھڑے تھے. کہنے لگا یہاں غلام محمد دفن ہے. غلام محمد دفن ہے تو اسے فوج کیا کر رہی ہے؟ فوج یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اس کی قبر اکھیڑ دے آگے تھے کہ اس لیاقت علی کا قاتل ہے یہ. تو پھر اس پر فوجی سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی. پھر وقت گزرتا جاتا ہے، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ تو اسے ہی قاتل سمجھتے ہیں، اس کی بیگم اسے ہی قاتل سمجھتی ہے، اور گربانی کا، اور اس کے بیٹے بھی لیاقت علی کے. جیسے ہی لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے، ساتھ ہی اس وقت کی بیوروکریٹک اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ گورنر جنرل ہمارا نمائندہ ہو. اور اس بیسک کمپرومائز کو ایکسیپٹ کرنا جو تھا کہ جو ہمارے اس وقت ان کے بعد سب سے بڑے لیڈر تھے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب تھے، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور یہاں کی ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مجبور کیا ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ آپ پرائم منسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو گورنر جنرل جو ہے وہ لینا پڑے گا بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے. غلام محمد صاحب نے لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد یہ پٹی پڑھائی خواجہ ناظم الدین کو کہ ایک جمہوری پارلیمانی جمہوریت میں اصل اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، گورنر جنرل کے پاس نہیں ہے. آپ وزیر اعظم ہو جائیں، آپ سے بہتر کون ہے جو اس ملک کو چلائے؟ تو وہ اس تجویز پر راضی ہو گئے. وہ جگہ خالی ہے، اس کے اوپر گورنر جنرل کے غلام محمد بیٹھ گئے. یہی چاہتے تھے. خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ بہت شریف الطبع آدمی تھے اور نرم مزاج آدمی تھے. انتظامی لحاظ سے بھی ان کی جو تھی گرفت جو تھی وہ کمزور تھی. بدقسمتی سے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے ہی تھے، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد قحط پڑ گیا. تو ان کا نام ہی یعنی قائد قلت پڑ گیا ان کا نام. اور ان کو یعنی مذہب ان کے طنز کرنے کے لیے وہ قائد ملت تھے لیاقت علی خان. ان کی وفات کے بعد یہ وزیر اعظم بنے تو ان کا نام قائد قلت پڑ گیا.
تو یہ ارینجمنٹ کیا گیا. شروع میں 7-8 مہینے یہ چلا بھی, لیکن پھر جو اصل کانفلکٹ چل رہا تھا, پنجابی بنگالی کانفلکٹ ہمارے یہاں, وہ زیادہ اثر انداز ہونے لگا سیاست کے اوپر. پھر پنجاب کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے خود خواجہ ناظم الدین کے خلاف سازش کی, اور دولتانہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, یہ جو 1953 میں, 1952 کے آخر میں اور 1953 کے اوائل میں جو اینٹی قادیانی موومنٹ چلی, بعد میں پتہ چلا جب اس کے اوپر انکوائری بیٹھی اور انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئی, تو اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی کہ جی یہ اینٹی قادیانی موومنٹ دراصل خواجہ ناظم الدین کو کمزور کرنے اور انہیں ڈسلاچ کرنے کی موومنٹ تھی, کہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا تو وزیر اعظم کو ہٹانا آسان ہو جائے گا. اچھا, دولتانہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ سب سے وسائل اس کے پاس ہے, اور اس نے سارے بہت زیادہ جو ہے بوجھ, مہاجرین کا زیادہ تر بوجھ پنجاب نے سنبھالا ہے, اس لیے پنجاب کو جو ہے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پنجاب کو ملنی چاہیے. ممتاز دولتانہ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ بادر ملت نے اس پر ریمارکس دیے تھے. بادر ملت نے الیکشن کے بعد, الیکشن کے اس کے راوی ہے مولانا عبدالستار خان نیازی, وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا, انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی سازشی ہے دولتانہ, اس کا اختلاف نہیں, وہ سازش کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ادھر خواجہ ناظم الدین اور دولتانہ کے درمیان یہ کشمکش چل رہی تھی, اس کی وجہ سے قادیانی مسئلہ پیدا ہوا. تو جب یہ قادیانی مسئلہ بہت شدت اختیار کر لیا اور یہ جو کنٹرول نہیں ہو رہا تھا سول گورنمنٹ سے, تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے ایک میٹنگ لاہور گورنر ہاؤس میں بلائی. تو بہت لمبی گفتگو ہوتی رہی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس میں ڈیفینس سیکرٹری جو تھا وہ سکندر مرزا تھا اس وقت, تو سکندر مرزا بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. تو وہ سنتا رہا 2-3 گھنٹے ہوتی. اس کے بعد وہ خاموش سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں گیا. تو اس نے جو یہاں کا جو میجر جنرل تھا, یہاں کے ڈویژن کا انچارج, اس کو فون کیا. تو وہ تھا میجر جنرل اعظم اس کا نام. تو اس کو فون کیا, اگر ہم لاہور میں ماشاءاللہ لگا دیں تو تم کتنے دنوں میں یہ جو تحریک چل رہی ہے قادیانی کو, اس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو, اور جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں تم امن کتنے دن میں لا سکتے ہو. اس نے کچھ کہا ہوگا 2 ہفتے میں, 1 ہفتے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تو ماشاءاللہ لگا کا تم حکم دیتا ہوں اور تم یہ سنبھال لو. یہ اس کو حکم دے کے چلا آیا اور پھر میٹنگ میں آ گیا, اور میٹنگ میں آ کے بتایا کہ دوستو, اس میں وزیر اعظم بھی موجود تھے, کہ جنٹل مین میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں, کیونکہ آپ سے تو کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا, میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ لاہور میں ماشاءاللہ لگ گیا ہے, اور یہ جو لوگ یہ فساد برپا کر رہے ہیں, یہ 1 یا 2 ہفتوں میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ پہلا تھا واقعہ جس میں ڈیفینس سیکرٹری نے اتنا بڑا فیصلہ کیا, اور اس کے بعد پھر جو شکل بنتی چلی گئی. وہ کرنا یہ ہوا کہ وہ پورے ملک میں وہ تحریک نہیں چل سکی, وہ صرف پنجاب میں چلی جہاں دولتانہ صاحب خود وزیر اعلیٰ تھے. تو ہوا یہ کہ اس کو بنیاد بنا کے خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا گیا, لیکن ساتھ ساتھ دولتانہ کی بھی حیثیت جو ہے وہ ولنریبل ہوئی, اور پھر ان کو بھی وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا. اسے سفیر جو تھے ہمارے واشنگٹن میں, محمد علی بوگرا کو لا کے وزیر اعظم بنایا گیا. آئین بن رہا تھا, آئین میں 2 زبانیں بھی آ گئیں, اردو اور قومی بگلا. دوسرا جو کانفلکٹ تھا, اور رائٹلی سو پولیٹیکل کانفلکٹ تھا, کہ مشرقی پنجاب اور پاکستان کا یہ کلیم کہ جی ووٹ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر نمائندگی ہونی چاہیے. ہم 55% ہیں, ہمیں 55% نمائندگی دیا ہے, آپ 45% ہیں تو آپ کو 45% نمائندگی. اس پر ہماری جو تھی یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ایلیٹ اور ہماری پولیٹیکل فورسز وہ تیار نہیں تھی.
اور پھر محمد علی بوگرا نے وہ آئینی مسئلہ حل کیا جس کی وجہ سے بنگال اور پنجاب میں کانفلکٹ چل رہی تھی. 20 اکتوبر 1954 کو جو سیٹلمنٹ ہو گئی تھی سارے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر کہ آئین کیا دینا ہے ہم نے، وہ آئین کا ڈرافٹ بن گیا تھا. ڈرافٹ موجود ہے آج بھی. وہ ڈرافٹ بن گیا تھا. اس میں یہ بات بھی سیٹل ہو گئی تھی کہ جو پاکستان میں نمائندگی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی. اس میں جس کو ہم کہتے ہیں محمد علی فارمولا، اس وقت محمد علی بوگرا صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. ان کا دیا ہوا فارمولا ایکسیپٹ کر لیا تھا مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو لوور ہاؤس ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہاؤس آف دی پیپل کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہوگا وہ آبادی کے تناسب سے وہاں نمائندگی ہوگی. اور جو اپر ہاؤس ہوگا وہاں ہر صوبے کو برابر کی نمائندگی ہوگی. یعنی 300 ممبران ہونے تھے لوور ہاؤس کے، اس میں سے 165 ہونے تھے مشرقی پاکستان سے اور 135 مغربی پاکستان سے. اور جو اوپر کا ہاؤس تھا یعنی سینٹ یا جو بھی ہے فیڈرل ہاؤس، اس میں 50 ہونے تھے. 10 ہر صوبے سے ہونے تھے، جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان کو 40 ممبر اور مشرقی میں صرف 10 ممبر ملتے تھے. 50 کا وہ ہاؤس تھا. اور کہا یہ تھا کہ جب یہ جوائنٹ ہاؤس ہوگا تو 175 ہو جائیں گے. یہ ایک فارمولا طے ہو گیا تھا، محمد علی فارمولا. بنگال کی لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ آئین کے نہ ہونے سے آئین کا ہونا بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے کمپرومائز کیا اس بات کے اوپر بھی. اور اس کے بعد جب یہ نظر آنا شروع ہوا کہ اب آئین بن جائے گا تو اس مرحلے پہ اکتوبر 54 میں اسمبلی توڑی گئی اور محمد علی بوگرا کی حکومت ختم کی گئی. بہرحال اس کے بعد یہاں پر سارا قصہ کہانی شروع ہو گیا. ہماری جو فوجی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی یہ کیا اگری کر گئے ہو 165 مشرقی پاکستان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تو لوور ہاؤس سے ہمیشہ آتا ہے نا، وہ تو سینٹ نہیں الیکٹ کرتی. تو اس کا مطلب ہے پرماننٹلی آپ نے مشرقی پاکستان کا ایک بنگالی کو آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، مسلط ہو گیا ہے. اب یہ چیز جی ایچ کیو تو منظور نہیں ہو سکتی تھی نا، کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا کہ بجٹ کیا ہوگا. یعنی میجورٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی فیصلہ کرے گی کہ مشرقی پاکستان کو کتنا دینا، مغربی پاکستان کو کتنا دینا، کتنا ڈیفنس بجٹ دینا ہے، کتنا نہیں دینا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی محمد علی فارمولا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بیوروکریسی کے پاس 23 برسوں میں طاقت تھی، لیکن جب محمد علی بوگرا کو امریکہ سے واپس بلا کے غلام محمد پہلے معزول کرتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بناتے ہیں تو پردے کے پیچھے ایک شخص بندوق چھتیائے کھڑا تھا، اس کا نام ایوب خان تھا. غلام محمد میں آپ کسی جسمانی اس پہ باڈی شیمنگ نہیں کر سکتا، لیکن یہ واضح ہے نا کہ وہ مفروض آدمی تھا. کون سی طاقت تھی ان کے پاس، کون سا ان کا کون سا اسٹیٹس تھا سیاسی، ان کی کون سی پاپولیرٹی تھی جس کو انہوں نے معزول کیا. خواجہ ناظم الدین وہ تو 1937 میں بھی وزیر اعظم بنگال کا. جو 54 کی جو پہلی ٹریجڈی ہے ہم سمجھتے ہیں کانسٹیٹیوشن ٹریجڈی، جس کو ہم مولوی تمیز الدین خان کیس کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ بنیادی طور پر بہت سارا غلط ورژن ہسٹری میں دی کہ غلام محمد ایک بڑا انسان تھا، مخبوط الحواس تھا، بیمار تھا، یہ تھا، اس نے یہ کام کر دیا. یہ بات بالکل تاریخی طور پر غلط ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی اسکیم تھی. جو اسمبلی ٹوٹی ہے اکتوبر 1954 میں، اس کے فوراً بعد جو ہے غلام محمد نے اسی وقت نئی کابینہ بنا دی اور بوگرا سے کہا کہ تمہیں اب اس کابینہ کا بھی وزیر اعظم ہونا ہے. لیکن وہ کابینہ غلام محمد کے کمرے میں بنی اور اس میں اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا، میجر جنرل اسکندر مرزا کو. ایوب خان جو سرونگ کمانڈر ان چیف تھے انہیں وزیر دفاع بنایا گیا. تو پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ سرونگ کمانڈر ان چیف آف آرمی اس کو وزیر دفاع بنایا گیا.
پھر مثلاً اسے اسکندر مرزا نے کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس کا نام دیا. اس کابینہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مشرقی پاکستان کو سمجھیں کہ اس کی عددی برتری جو ہے اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے مغربی حصے کے 4 صوبوں کو یا 3 صوبوں اور باقی سارے علاقوں کو مرج کر کے 1 یونٹ بنایا اور اسے ویسٹ پاکستان کا نام دیا, اسے ایسٹ پاکستان کا نام دیا اور کہا کہ اب کیونکہ صرف 2 صوبے ہیں لہذا دونوں کو 50-50 ریپرزنٹیشن ہم دیں گے. حالانکہ ان کی آبادی 54% تھی, تو 54% آبادی کو 50 کاؤنٹ کیا گیا اور یہاں کی 46% آبادی کو 50% کاؤنٹ کیا گیا, اور وہ چیز جسے پیریٹی کہتے ہیں, پیریٹی کا پرنسپل لے کے آئے. سو پہلی جو کوشش یہ ہوئی کہ ہم اس ایفرٹ کو کہ کوئی بنگالی پرائم منسٹر ہم پر مسلط نہ ہو اسٹیبلشمنٹ پر, پہلی یہ کوشش تھی کہ 1 یونٹ بنا کے وہ جو 54 کا آئین منظور ہوا ہے اس کو سیٹ سائڈ کرو اور ہم نئے سرے سے ایک اور نئی اسمبلی کا سلسلہ لے کے آتے ہیں. سید مرید حسین شاہ سیالکوٹ والے جو ڈپٹی لیڈر تھے کنونشن لیگ کے قومی اسمبلی میں ایوب خان کی, اور ایوب خان کے انتہائی کلوز اور بشیر تھے, وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد عالی نال ہے, بیمار آدمی ہے. انہوں نے سوچا میجر جو ہے مبارک اور کرنل احمد حسین اور یہ اور وہ سب قزل باز سب بیٹھے کہ یہ ہو گیا بیمار غلام محمد اور گربانی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھے قائم مقام گورنر جنرل بنا دے. اگر یہ بن گیا تو اسے ہم نہیں ہلا سکیں گے. گربانی تو بڑی سیاست تھی نا اس کی لمبی چوڑی. اب اس کا حل تجھے, اب یہ بیٹھے, ایوب خان بھی اس میٹنگ میں موجود ہے, محمد علی بوگرا بھی موجود ہے. محمد علی بوگرے سے کہا گیا کہ یہ لو ریزائن, اس سے سائن کرا لاؤ. بوگرا صاحب گئے اور واپس آ گئے. کہہ لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا سائن تو اس نے کیا کرنے تھے, اس نے مجھے گالیاں دی ہے اور ڈنڈے مارے ہیں. پھر ان سب نے کہا جو وہاں تیار کر رہے تھے ماحول, اسکندر مرزا کو لانے کا کہ جنرل صاحب آپ جائیں. تو اسے انڈیویجول کے لیول پہ نہ دیکھیں, انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھیں. یہ ایک بیوروکریسی اور ملٹری کا یہ جو الائنس بن رہا تھا. دیکھیں ایوب خان کمانڈر چیف بنے ہیں 1950 میں, اور ہم بات اب یہ کر رہے ہیں 1954 کی. تو ایوب خان کو آلریڈی کوئی 2.5-3 سال ہو چکے تھے, اور ایوب خان کا اور اسکندر مرزا کا بہت گہرا تعلق تھا. ایوب خان کمانڈر ان چیف تھے اور وہ سیکرٹری دفاع تھا. پھر ایوب خان گئے, دستخط کرا لائے گورنر جنرل استعفے پر, اور قائم مقام گورنر پھر وہ بننا تھا. بس یہ تھا اسکندر مرزا. ایوب خان کو پوچھا کیسے اس نے دستخط کر دیے, کہتا ہے جی وہ میں نے کہا جی دستخط کر دے, تو وہ رونے لگا, کہنے لگا آپ بھی کہتے ہیں کر دیں, ہاں آپ کر ہی دیں. وہ کہتا ہے میرا تو ہاتھ ہی نہیں کام کرتا, میں دستخط کیسے کروں؟ ایوب خان کہتے ہیں میں نے اسے کہا تھا آپ کا ہاتھ میں پکڑتا ہوں, آپ دستخط کر دیں. محمود ہارون مرحوم, انہیں میں نے جب یہ واقعہ سنایا نا تو وہ ہنس کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ پکڑ کے کرائے تھے یا خود ہی کر لیے تھے. اس کے دستخط غلام محمد کے. یہ ہے محلاتی سازش, یہ ہوتی ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.